مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کمل پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر خداوند میں قائم رہ کر آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور ہمارے درمیان بشپ صاحب بھی موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ پہلے ہم ان کو ویلکم کریں. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ بیٹا، خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین آپ تھینک یو. سب کو سلام، خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے. جی بشپ صاحب، آج ہم بات کریں گے زبان اور اعمال پر. ہم جو زبان سے بولتے ہیں وہ کلام بڑا اچھا کرتے ہیں، لیکن جو ہم اعمال سے کرتے ہیں وہ ہم کچھ اور کر لیتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے ہوتا نہیں، اور جس برائی کا ہم ارادہ بھی نہیں کرتے وہ ہم سے بار بار سرزد ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ بیٹا ایک بہت بڑا اور بہت وسیع ٹاپک ہے. جی. ایک تو وہ زبان ہے جو ہماری مادری زبان ہے، جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بالکل. ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لیکن جب زبان کی بات ہوتی ہے تو خداوند کے پاک کلام کے حوالے سے زبان کے کئی مفہوم ہیں. سب سے پہلے ایک سوچ آتی ہے ہمارے پاس کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم اور حوا کے ساتھ کس زبان میں باتیں کیا کرتا. بالکل. ٹھیک ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ خدا کا روح اور آدم کا اور حوا کا روح خدا کے روح کے ساتھ مل جاتے تھے، اور وہیں پہ وہ کمیونیکیشن ہو جاتی تھی، بغیر بات چیت کیے ہی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ لیا کرتے تھے. پھر دوسرا ذکر جو زبانوں کا ہے اور ان کے فرق کا ہے، وہ بابل کے برج پر ہے، جہاں خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا اور زبانیں بدل گئیں. پھر تیسرا اہم ذکر جو ہے وہ عید پینتیکوست پر ہے، جب سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میری ہی بولی ہی بول رہے ہیں. بالکل. خداوند کی زبان یہی زبان ہے، میری اور آپ کی زبان بھی یہی زبان ہونی چاہیے. ہم غیر زبانیں بولیں یا نہ بولیں، کیونکہ میرے سامنے ایک حوالہ ہے کرنتھیوں کے پہلے خط، اس کے 13ویں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو معکوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا. اچھا نہیں، میرا پوائنٹ جو ہے، میرے پوائنٹ کا اشارہ یہ ہے کہ جس طرح بابل کے برج پہ زبانیں نازل ہوئیں، مختلف زبانیں آ گئیں، مختلف قبیلے بن گئے، مختلف طرح کی بولیاں ہو گئیں، عید پینتیکوست پہ آ کے زبان ایک ہو گئی، ہر قوم کا بندہ جو ہے وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ میری ہی بولی بولتا ہے. خداوند کا کلام یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب ہمارا روح خدا کے روح میں ضم ہو جائے گا. اب میں کچھ بھی نہ بولوں، میرے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں، جو سوچیں آ رہی ہیں، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ گردوں اور دلوں کا جاننے والا ہے. میں کچھ نہ بھی بولوں تو وہ میرے دل کو، میرے ذہن کو، میری زندگی کو، میری سوچوں کو، میرے خیالوں کو، میرے ارادوں کو، میری پلاننگ کو سب کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اور اس کا روح ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کی سنیں یا نہ سنیں، خدا ہم سے گردن سے پکڑ کے وہ کوئی کام نہیں کرواتا. وہ چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں، ہم پورا دھیان دیں، پورے دھیان کے ساتھ سمجھیں، اور خدا کے روح کی ہدایت کے مطابق عمل کریں. یہ زبان جو ہوتی ہے وہ کمیونیکیشن کے لیے ہوتی ہے، وہ رابطے کے لیے ہوتی ہے، وہ ایک سے دوسرے تک اپنا مفہوم پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. اب ہم نے آپس میں بھی گفتگو کرنی ہے اور ہم نے خدا سے بھی گفتگو کرنی ہے. اب جب آپ کسی ایسے ملک میں چلے جاتے ہیں جس کی بولی آپ کو نہیں آتی، فرض کیا آپ منگولیا چلے گئے تو منگولیا کی زبان آپ کو نہیں آتی، تو آپ ڈھونڈتے پھریں گے کہ آپ کو کوئی انگریزی بولنے والا مل جائے، حالانکہ
انگریزی آپ کی مادری زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ کو آتی ہے اور دنیا کے بیشتر لوگوں کو آتی ہے، تو ہمیں کمیونیکیشن کے لیے، یعنی رابطے کے لیے، اپنا مفہوم بتانے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایسی زبان کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہم اپنا رابطہ جس سے بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ اب دنیا کے ساتھ رابطے کا بھی ذکر ہے اور خدا کے ساتھ رابطے کا بھی ذکر ہے۔ پھر میں ایک ذہن میں میری پریشانی رہتی ہے جی، مشن کوئی بھی ہو، ڈینومینیشن کوئی بھی ہو، فرقہ کوئی بھی ہو، گروپ کوئی بھی ہو، دنیا کا حصہ کوئی بھی ہو، ہم نے کلیسیا میں ایک اپنی زبان بنا لی ہوئی ہے۔ جو باہر کا آدمی آ کے اندر بیٹھتا ہے، جو ہم پلپٹ سے بول رہے ہوتے ہیں یا جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ باہر سے آنے والے عام آدمی کی زبان میں نہیں آتا۔ ہمیں ایسی سادہ زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہے جیسے خداوند یسوع مسیح نے جب وہ آئے تو اس وقت یہودی مذہب پورے زور پر، پورے تکڑ پر تھا۔ ان کی ایک مخصوص قسم کی گفتگو تھی، مثالیں بہت ساری ہیں، جس طرح کہ ایک فریسی آتا ہے، ہیکل میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں دائیہ کی بھی دیتا ہوں، میں اس کی طرح محصول لینے والا بھی نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں ہوں، میں ان کی بولیاں بنی ہوئی تھی۔ دوسرا آدمی وہ جاتا ہے چھاتی پیٹ کے تو خدا کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ مطلب اس زمانے میں بھی خداوند یسوع مسیح جب تشریف لائے تو وہاں زبانیں، بولیاں تھیں۔ فریسیوں کی زبان اور تھی، عام لوگوں کی زبان اور تھی۔ آج بھی یہی ہے کہ جو چوغے پہنے ہوئے ہیں، جنہوں نے، میں نے بھی پہنا ہوا ہے، کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کی زبان ایسی ہو گئی ہے جو عام آدمی کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہمیں اپنی زبان کو بامعنی بنانے کے لیے بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اکثر آپ کنونشنوں میں جائیں یا کسی خاص جگہ پہ جائیں تو بہت سارے آج کل پادری اور بشپ بہت سارے ہو گئے ہیں، رات میں بن جاتے ہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی پڑھنا نہیں، کوئی کسی کی شاگردی نہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کسی نو مرید پہ جلدی ہاتھ نہ رکھ، لیکن ہم رات میں بندے کو سب کچھ بنا دیتے ہیں۔ تو وہ ان کی جو بولی ہوتی ہے، بہت سارے جو عالم ہیں، تھوڑے پڑھے ہوئے ہیں، وہ اپنا یونانی کا ایک لفظ پکڑ لیں گے، عبرانی کا ایک لفظ پکڑ لیں گے۔ آج کل تو ایک بدعت شروع ہوئی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسیحک جیوز کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم مسیح کو ماننے والے یہودی ہیں۔ حالانکہ یہودی آپ ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ ابراہیم کی نسل سے نہیں ہو اور آپ کے پاس وہ سارا شجرہ نہیں ہے۔ دیکھیں، خدا کا کلام ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور شیطان کا ہمیشہ زور ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بنیاد کو اکھاڑ دے۔ غالباً زبور 19 میں لکھا ہے کہ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے وہ کلام کو ہٹ کرتا رہتا ہے، بدعتیں پیدا کرتا رہتا ہے، شکوک پیدا کرتا رہتا ہے، نئی باتیں لاتا رہتا ہے، نئی تعلیمیں لاتا رہتا ہے۔ تو بات ہے کمیونیکیشن کی، کہ ہم خدا کے کلام کی سچائیاں کتنی سادہ زبان میں، کتنی آسان زبان میں، اور کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو وہ الہی بھید سمجھ آ جائیں جو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے بچوں کے بچوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، میرے پڑوسیوں کے لیے، میری کلیسیا کے لیے، میرے ناظرین کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا ہے کہ ہماری زبان، عام زبان گالی گلوچ کی ہے، چغلی کرنے والی ہے، عیب جوئی کرنے والی ہے، غلط باتیں کرنے والی ہے، کردار کشی کرنے والی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو نکمی بات
لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا ان کو ساتھ دینا پڑے گا۔ اب زبان میں فرق ہو گیا نا، جی کہ مادری زبان ہے تو وہی، انگریزی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، ہندی ہے، عربی ہے، فارسی ہے، جو بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں الہی زبان میں خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کا فن آنا چاہیے۔ ہمیں وہ زبان سیکھنی چاہیے کہ میں بولوں بھی نہ اور میرے خدا کو پتہ چل جائے کہ میرے دل میں کیا ہے، میں کیا مانگ رہا ہوں، میں کس طرح سے اس کی تعریف کر رہا ہوں، میں کس طرح سے اس کی شکر گزاری کر رہا ہوں، میں کس طرح سے اس کی حمد کر رہا ہوں، میں کس طرح اس کے کلام سے ڈرتا اور کانپتا ہوں۔ لیکن جو نکمی باتیں کرتے ہیں، جس میں کردار کشی ہے، جس میں جھوٹ بولنا ہے، جس میں گالی دینا ہے، جس میں عیب جوئی کرنا ہے، جس میں دوسروں پہ غلط الزام لگانا ہے، جھوٹے الزام لگانا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں، دنیا میں یہ معمول کی باتیں ہیں۔ لوگوں کو میں نے اپنی 50 سال کی خدمت میں اکثر کہتے سنا جی ساری دنیا ایسے کرتی پھرتی ہے تو میں نے کر لیا تو کہ کون سا بڑا جرم کر لیا۔ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ جرم ہے، عیب جوئی کرنا جرم ہے، جھوٹے الزام لگانا، جھوٹی گواہی دینا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاکستان میں مسئلہ ہی یہی ہے کہ اپنا یہ ابھی چند ایک اہم فیصلے ہوئے ہیں، ان میں جو سپریم کورٹ کے ججز نے، انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تم حلف اٹھا کے غلط بات کرتے ہو، جھوٹی گواہی دیتے ہو حلف اٹھانے کے بعد، تو ہم جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ حلف اٹھا لیتے ہیں، اس کی وفاداری کا حلف اٹھا لیتے ہیں، تو ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں، ہماری زندگی بدل جاتی ہے، ہمارا سب کچھ بدل جاتا ہے، ہمارے ذہن کو بدل جانا چاہیے، ہمارا ڈی این اے، میں بار بار یہ ڈی این اے کا لفظ جو موجودہ زمانے کی نسلیں ہیں ان کے لیے بول رہا ہوں کہ آج کل میڈیکل لائن میں ایک ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے کہ لوگ جینیٹک چینجز کرتے ہیں جی۔ اگر دنیاوی طور پر وہ آج ہزاروں سال کے بعد پہنچے ہیں کہ وہ جینیٹک انجینئرنگ کر سکتے ہیں، تو ہمارا روحانی ڈی این اے تو وہ خداوند یسوع مسیح نے یہ تو ہزاروں سال پہلے شروع کر دیا تھا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کا ڈی این اے چینج ہو گیا، اس کی منزل چینج ہوگی، اس کا راستہ چینج ہو گیا، وہ خداوند یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بننے کے لائق بن گیا۔ اس لیے ہمیں یہ اپنی زبان جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر ایک تیسری اور بات ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو۔ فضول باتیں جو ہمارے منہ میں سے نکلتی ہیں ان کو ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اب جو میں بات کر رہا تھا کہ چرچ میں جانے والے، سیمنری کرنے والے یا ایک مخصوص چرچ میں جانے والے، وہ اس زبان کے عادی ہو جاتے ہیں، جو ٹرمنالوجی وہاں پہ استعمال ہو جاتی ہے، جو اصطلاحیں وہاں پہ استعمال ہوتی ہیں وہ ان کے عادی، اور جو باہر سے جانے والا آدمی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ بائبل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو خدا کی زبان مجھے اور آپ کو آنی چاہیے۔ خدا کی زبان کیا ہے؟ محبت۔ خدا کی زبان کیا ہے؟ برداشت۔ اچھا بشپ صاحب، بات کو تھوڑا سا ٹوکوں گی، یہاں پہ کاٹوں گی، یوں کہہ لیں، یہ جو خدا کی زبان ہے اور جس کا نام محبت ہے، لوگ اس محبت کو آن اینڈ آف رکھتے ہیں۔ ہم کہیں پر کسی طرح کا اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور موقع اور حالات بدل کے ہمارے اپنے ہی خیالات جو ہیں وہ اور طرح کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ جو محبت کی زبان ہے، یا تو محبت ہے یا نہیں ہے، تو یہ محبت میں آن اینڈ آف کیسے ہو جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محبت ہے کیا؟ جی۔ محبت قربانی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مار کے دوسرے کو رکھ لیں، آپ برداشت کر جائیں، آپ معاف کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں
معافی اور برداشت کے بغیر محبت کا جو نسخہ ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. یہ اس کے بیسک انگریڈینٹس ہیں، اس کی بیسک اجزاء ہے، برداشت کرنا اور پھر بھول جانا اور معاف کر دینا. اب خدا کی زبان کیا ہے؟ خدا کی زبان وہ ہے جو بغیر بولے ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، اس کے بھید آ جاتے ہیں جن کو ہم مکاشفے کہتے ہیں. پولوس کہتے ہیں کہ مجھے مکاشفوں کی کثرت ہے. مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس پہ ہم اس کے وسیلے سے ہم سمجھتے کہ ان پہ وہ مکاشفے جو تھے ظاہر ہوتے تھے، اس طرح دوسرے انبیاء پر. تو یہ نبوت اور مکاشفے یہ خدا کی زبان ہے. صحیح. کئی دفعہ خوابوں کے ذریعے وہ بات کرتے ہیں. تو جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ میری زبان کیا ہے. کیا مجھے خدا کی زبان آتی ہے؟ کیا میں اس زبان کو اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے استعمال کر سکتا ہوں، کرتی ہوں، کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ نیا عہد نامہ ایک بھید کی بات کرتا ہے. اس بھید کا نام خداوند یسوع مسیح کا وہ پلان ہے جو انہوں نے بنائے عالم سے پیشتر ہماری نجات کے لیے بنایا. ٹھیک ہے. یہ میں بہت سارے لوگ میرے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے، I'm sorry for that، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنائے عالم سے پیشتر بہت کچھ ہو رہا تھا. جی. شیطان کا گرایا جانا، بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برا، یہ بنائے عالم سے پیشتر کی باتیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بنائے عالم سے پیشتر کچھ ہو رہا تھا. ہمیں مکاشفوں کی روح میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنائے عالم سے پیشتر جب شیطان نے لوسیفر نے یہ سوچا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اوپر بناؤں گا، تو خدا نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا کہ چل بنا کے دکھا. تو خدا نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا کہ چل کر کے دکھا. تو یہ جو بنایا گیا ہے باغ عدن، آدم اور حوا، یہ محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. خدا محبت ہے، اس کو ایسے رضاکار محبت کرنے والے چاہیے جو اس کو سمجھ کر، پہچان کر، اس کی محبت کو سمجھ کر، اس کی برداشت کو سمجھ کر، اس کی اس قربانی کو سمجھ کر، اس کے اس پلان کو سمجھ کر، اس کے بھیدوں اور مکاشفوں کو سمجھ کر اپنے دل سے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت سمجھنے کے وسیلے سے. یہ میری زبان ہے. میں خدا کی زبان سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام ہے، تو یہ میرے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے. یہ ایک عمل نہیں ہے کہ میں نے 4 آیتیں پڑھ لی تو میں نے خدا کو راضی کر لیا. نہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کے بھید کیا ہیں، اس کے مکاشفے کیا ہیں. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو مجھے اس کو سمجھانا کا ہنر، سمجھانے کا ہنر آنا چاہیے. مجھے نمکینی کے ساتھ ان باتوں کا جواب دینا آنا چاہیے. تو اگر میں خدا کے کلام کو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، سمجھتا ہی نہیں ہوں، خدا کے ساتھ میری کمیونیکیشن ہی نہیں ہے، تو جو کچھ میرے منہ میں خدا نے ڈالنا ہے اس وقت پہ، تو اپنا منہ کھولا، کہتا گھبرانا نہیں کہ تم نے کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا. جب تم نے کہنا ہوگا تو میں خود ہی تمہارے منہ میں ڈالوں گا. اور یہ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ اچانک کئی یہ سیکولر ٹی وی پہ کئی ہوتے ہیں تو وہ اچانک ہی سوال کئی پوچھ لیتے ہیں. تو وہ جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں وہ خدا کی حکمت ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات منہ میں ڈال دیتا ہے کہ پھر آدمی وہاں پہ پورا ہو جاتا ہے. تو خدا کی زبان کو سمجھنا، خدا کے مطلب اس کے لیے، جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. کہ اب میرے روحانی کان اگر کھلے ہوئے نہیں ہیں، اگر میں خدا کی زبان نہیں سمجھتا،
اگر میں خدا کے بھید اور مکاشفے سمجھ نہیں پاتا، اگر میں اپنی روح میں خدا کے پاس جانے کی تیاری نہیں کرتا، تو پھر میرا سفر ادھورا ہے۔ میرا سفر مکمل کیسے ہوگا؟ میرا سفر بابرکت کیسے ہوگا؟ مجھے جو بہترین منزل ہے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ اگر نہیں آتا ہوگا، راستہ تو ایک ہی ہے اور اس کا نام یسوع ہے، تو مجھے اگر وہ راستہ ہی نہیں آتا، مجھے خدا کی زبان نہیں آتی، مجھے خدا کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، خدا کے اس پلان کی جو نجات کا اور اپنے بیٹے، اپنے گھر کے فرد، اپنے گھرانے کے افراد بنانے کا پروگرام ہے، وہ آتا ہی نہیں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ بالکل، میں تو اپنا دنیا کی راستے زبان میں ہی بولیں گے، میں راستے میں کھو جاؤں گا۔ مطلب کئی دفعہ ہم راستہ بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، تو ایسا کھویا ہوا آدمی جو راستہ کھو بیٹھا ہے، جانا اس نے مشرق کو اور وہ مغرب کو مڑ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ستارے کس طرح سے راستہ بتاتے ہیں، کیمپس اس کے پاس نہیں ہے، نقشہ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیسے منزل پہ پہنچے گا؟ بالکل۔ مجوسیوں کے بارے میں غور کریں کہ وہ ستارے کی رہنمائی میں آئے تھے، غیر قوموں کے لوگ تھے، اس کا مطلب ہے غیر قوموں میں بھی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، ان کے اس مقام کے بارے میں کوئی نہ کوئی ذکر موجود تھا، چاہے انہوں نے یہودیوں سے سیکھا تھا، انہوں نے صحیفوں میں سے پڑھا تھا، کہاں سے پڑھا تھا، خدا نے ان کے ساتھ بھی کلام کیا تھا۔ بالکل، خدا ساری قوموں کے ساتھ، خدا یسوع مسیح کو غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور کہتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور ہے۔ تو اگر نور ہے تو اس نے منور کرنا ہے، اگر کلمت اللہ ہے تو اس نے کلام کرنا ہے۔ اب جب وہ کلام کر رہا ہے تو مجھے اس کلام کی سمجھ ہی نہیں، مجھے وہ کہہ رہے راستے میں گڑا ہے اور یہ تیری موت کا باعث بن جائے گا، میں اس کی سن ہی نہیں رہا، میں نے گاڑی جو ہے 180 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پہ رکھی ہوئی ہے اور خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ بریک بریک بریک۔ اب یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ روحانی بریکیں بھی ہوتی ہیں، ہمیں روحانی طور پر بریکیں لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم بہت زیادہ تیز چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم یسوع کی منادی کرنے کے بجائے اپنی منادی کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم بدعتی باتیں کر جاتے ہیں، ہماری اپنی زندگی داؤ پہ لگی ہوتی ہے، تو خداوند کہہ رہا ہوتا ہے بریک لگا، تو بہت تیز جا رہا ہے، تو غلط جا رہا ہے، غلط سمت میں جا رہا ہے، روک اپنے آپ کو، سنبھال اپنے آپ کو۔ تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر میرے اعمال، میری زبان دونوں ہم آہنگ نہیں ہیں، دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو پیار کرتا ہوں، آپ میری بیٹی ہو، تو اگر آپ کوئی کام میں نے آپ کو دیا ہے، آپ بھول گئی ہو، آپ نے وقت پہ نہیں کیا، تو کیا مجھے برداشت نہیں کرنی چاہیے؟ غصے تو ہو سکتا ہوں، جھاڑ تو سکتا ہوں، جھاڑ لوں گا، خداوند بھی غصہ کرتا ہے، جن کو میں بیٹے بناتا ہوں ان کو میں تنبیہ بھی کرتا ہوں، کوڑے بھی لگاتا ہوں، یہ بڑوں کا، بزرگوں کا حق ہے، خدا کا بھی حق ہے، وہ بھی ہمیں ہماری باز پرس کرتا ہے، ہمیں پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے، ہمیں کئی دفعہ میں تو ایک کہتا ہوں مبارکبادیاں اور بھی ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر مکے کھائے، کیوں؟ کیونکہ خدا کے پاس ایک مکے مارنے والی فوج بھی ہے، جب کوئی بہت آکڑ جاتا ہے یا ڈھیر ہو جاتا ہے یا کسی کی تربیت مقصود ہوتی ہے خداوند کو، تو وہ مکے مارنے والی فوج بھی بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اس کو سیدھا کرو۔ جو تو اس کو سمجھ لیتا ہے کہ خدا میری تربیت کر رہا ہے، یہ مشکل، یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ تنگی، یہ بدحالی مجھ پر اس لیے آئی ہے کہ میں زیادہ دعا کروں، میں خدا کی نافرمانی کرتا رہا ہوں، میں غلط راہ پہ جاتا رہا ہوں، تو مجھے واپس آنے کی ضرورت ہے، مجھے وہ زندگی جو خداوند کی روح کی ہدایت کے مطابق گزارنے والی زندگی ہے، اس زندگی میں واپس آنا چاہیے۔ خداوند جن کو پیار کرتا ہے ان کو وہ تنبیہ کرتا ہے،
ان کے ساتھ سخت کلام بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کو وہ موقع پہ موقع بھی دیتا ہے، ان کو پکڑ کے گھسیٹ کر کے، جیسے مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں لوگوں کو آگ میں سے جھپٹ کے نکالنا پڑتا ہے، جن کو ہم پیار کرتے ہیں ان کو آگ میں سے جھپٹ کر نکالنا پڑتا ہے، کہ مطلب وہ بڑی مشکل صورتحال میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو لیے دعا زیادہ کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے زور زیادہ مارنا پڑتا ہے، کئی دفعہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کے ان کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہماری روح، ہمارے ذہن، ہماری زندگی جو سب کی سب خدا کے نزدیک اہم ہے، اس میں دو چیزیں ہیں جن سے دنیا ہمیں پہچانتی ہے، وہ ہے ہماری زبان اور ہمارے اعمال۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند کے لوگ، دنیا کے لوگ، خداوند کے لوگ بھی اور دنیا کے لوگ بھی، وہ ہمیں دیکھ کر ہم سے نمونہ حاصل کرتے ہیں، ہم سے ہماری زندگی سے سیکھتے ہیں، ہماری زبان سے سیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ زبان جو ہے، یہ خداوند کے کلام کے مطابق اس میں سے دو طرح کے چشمے نہیں نکل سکتے، کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں بیک وقت نہیں نکل سکتے۔ یا تو ہماری زبان محبت کی زبان ہے، یا ہماری زبان منافقت کی زبان ہے، یا ہماری زبان گندی زبان ہے، یا ہماری زبان جھوٹی زبان ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کی بات کو یاد رکھیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم بولیں تو ایسے لگے کہ خدا کا کلام بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ بشپ صاحب ان تمام خوبصورت باتوں کے لیے۔ عزیزوں، آج جو بشپ صاحب بات کر رہے تھے کہ الہی زبان میں ہم بنا کہے اپنی ہر بات اس کو سمجھا سکتے ہیں، وہ بنا ہمارے بولے ہمارے دل کی اور ہمارے ذہن کی باتوں کو بھانپ لیتا ہے، جانچ لیتا ہے، ان کو سمجھ لیتا ہے، جبکہ دوسروں کو ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کا استعمال کر کے ہی بتانا پڑتا ہے۔ اس خدا پر اپنی آنکھیں لگائیں، اس کو تکتے رہیں، اپنے اعمالوں کی پرواہ نہ کریں۔ جب اس کو تکیں گے، اس پر اپنی آنکھیں لگائے رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہر وقت ہماری مدد کرنے کو، اور جیسا کہ ابھی ہم سن رہے تھے کہ وہ اپنی گہرے بھید کی باتیں ہمارے منہ میں ڈالے گا۔ سب کو خداوند برکت دے۔ پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ۔ خدا حافظ۔